السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں بدری صحابہ کا ذکر کروں گا. ان میں سے پہلا ذکر ہے حضرت طلیب بن عمیر کا. ان کی کنیت ابو عدی تھی. ان کی والدہ کا نام عروہ تھا جو عبد المطلب کی بیٹی تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں. آپ کی کنیت ابو عدی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، اور آپ ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھے. آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلیب بن عمیر دار ارقم میں ایمان لائے تھے. پھر آپ وہاں سے نکل کر اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہوں. آپ کی والدہ نے کہا کہ تمہاری مدد اور تعاون کے زیادہ حقدار تمہارے ماموں کے بیٹے ہی ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تائید کی، بڑا اچھا کیا تم نے ایمان لے آئے. پھر کہنے لگی کہ خدا کی قسم اگر ہم عورتوں میں بھی مردوں جیسی طاقت ہوتی تو ہم بھی ان کی پیروی ضرور کرتی اور ان کی حمایت اور دفاع کرتی. حضرت طلیب نے اپنی والدہ سے کہا پھر آپ اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کر لیتی؟ اب یہ جذبات ہیں آپ کے. تو آپ کے بھائی، انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی حمزہ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بہنوں کا رویہ دیکھ لوں پھر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گی. حضرت طلیب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور انہیں سلام کہیں اور ان کی تصدیق کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس پر آپ کی والدہ کہنے لگی کہ میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد وہ اپنی زبان کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتی تھیں اور اپنے بیٹے کو بھی آپ کی مدد اور اطاعت کا کہا کرتی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ
آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے کسی مشرک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے زخمی کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک دفعہ عوف بن صبرہ سہمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ حضرت طلیب نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور اسے مار کر زخمی کر دیا۔ کسی نے ان کی ماں عروہ کو شکایت کی کہ آپ دیکھتی نہیں کہ آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انا طلیبا نصر ابن خالہ وسعہ فی ذی دمہ و مالہ، یعنی طلیب نے اپنے ماموں کے بیٹے کی مدد کی ہے، اس نے اپنے خون اور اپنے مال کے ذریعے اس کی غمخواری کی۔ بعض کے مطابق آپ نے جس شخص کو مارا تھا اس کا نام ابو احاب بن عزیر دارمی تھا، اور بعض روایات کے مطابق وہ شخص جس کو حضرت طلیب نے زخمی کیا تھا وہ ابو لہب یا ابو جہل تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ کے حملہ کرنے کے متعلق آپ کی والدہ سے شکایت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا سب سے بہترین دن وہی ہے جس دن وہ اپنے ماموں کے بیٹے یعنی آن رسول اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت طلیب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں شامل تھے، لیکن جب حبشہ میں قریش کے مسلمان ہونے کی افواہ پہنچی تو حبشہ سے کچھ مسلمان واپس مکہ تشریف لے آئے۔ حضرت طلیب بھی ان میں شامل تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، اور بعض مورخین حضرت بشیر احمد صاحب کے خیال میں تو بعض مورخین ہیں، سب نہیں، کہ ابھی ان مہاجرین کو حبشہ میں گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اٹھتی ہوئی افواہ پہنچی کہ تمام قریش مسلمان ہو گئے ہیں اور مکہ بالکل امن میں آ گیا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں کو غیر سوچے سمجھے واپس آ گئے، اور پھر پتہ لگا کہ خبر جھوٹی ہے۔ اس کی تفصیل میں پہلے چند ہفتوں پہلے خطبوں میں بیان کر چکا ہوں۔ تو بہرحال واپس آئے، پتہ لگا کچھ نے وہاں مکہ کے رئیسوں کی پناہ لی، سرداروں کی پناہ لی، کچھ واپس چلے گئے جب حقیقت پتہ لگی، کیونکہ وہ تو بالکل جھوٹ تھا۔ اور کیوں یہ افواہ ہوئی تھی اس کا بیان میں کر چکا ہوں پہلے بھی، یہ یہاں بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جب واپس چلے گئے تھے قریش، وہ اس وجہ سے صحابہ وہ اس وجہ سے واپس چلے گئے تھے کہ قریش کے ظلم اور اظہار ثانی کی جو تھی وہ روز بروز بڑھ رہی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اور مسلمان بھی آہستہ آہستہ ہجرت کر رہے تھے خفیہ طور پر۔ کہا جاتا ہے کہ حبشہ کی تعداد، جو مہاجرین حبشہ کی تعداد 101 تک پہنچ گئی تھی، جن میں 18 خواتین بھی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تھوڑے مسلمان رہ گئے تھے۔ اس واپس آنے کے بعد جو دوبارہ ہجرت کی، اور اس کے بعد بھی لوگ مسلمان جو ہجرت کر کے گئے، اس لیے ہجرت کو مورخین ہجرت حبشہ ثانیہ کہتے ہیں۔ حضرت طلیب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے ہاں قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلیب اور حضرت منذر بن عمر کے درمیان عقد مواخات قائم فرمایا۔ آپ نے حضرت طلیب نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اور آپ کا شمار کبار صحابہ میں سے ہوتا ہے۔ آپ جنگ اجنادین میں شامل ہوئے جو جمادی اولیٰ 13 ہجری میں ہوئی، اور اسی جنگ کے دوران 35 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ اجنادین
اجنادین شام کے میں واقع ایک علاقے کا نام ہے جہاں 13 ہجری میں مسلمانوں اور اہل روم کے درمیان جنگ ہوئی تھی، لیکن بعض کے مطابق آپ جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے۔ اگلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سالم مولا ابن ابی حذیفہ۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضرت اور والدیت ان کی ماقل، والد کا نام ماقل تھا۔ حضرت سالم کے والد کا نام ماقل تھا، جیسا کہ میں نے کہا، ایران کے علاقے استخر کے رہنے والے تھے۔ ان کا شمار کبار صحابہ میں ہوتا ہے، اور آپ مہاجرین میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم اور معاذ بن معاذ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ حضرت سالم سبیتہ بنت یعار کے غلام تھے جو حضرت ابو حذیفہ کی بیوی تھیں۔ حضرت سبیتہ نے حضرت سالم کو صائبہ کرتے ہوئے آزاد کیا تھا۔ اس زمانے میں جو عام قانون، غلاموں کا قانون یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو آزاد کر دیا جائے اور یہ آزاد شدہ غلام اگر مر جائے تو اس کے مال کا جو حصے دار، جو وارث ہوتا تھا، وہ آزاد کرنے والا شخص ہوا کرتا تھا۔ اور صائبہ کرتے ہوئے یہاں لکھا ہے آزاد کیا۔ صائبہ اس غلام کو کہتے ہیں جس کا مالک اسے آزاد کر دے اور اس کو فی سبیل اللہ چھوڑ دے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب اس غلام کے مرنے کے بعد اس کے مال پر آزاد کرنے والے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت سالم کو حضرت ابو حذیفہ نے اپنا متبنہ بنا لیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو سالم بن ابی حذیفہ بھی کہا جانے لگا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اپنی بھتیجی فاطمہ بنت ولید سے ان کی شادی بھی کروا دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ چاہیے کہ ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کا بیٹا کہہ کر پکارو۔ ترجمہ اس کا یہ ہے آیت کا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ فعل ہے، اور اگر تم کو معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو بہرحال وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دینی دوست ہیں، اور جو تم غلطی سے پہلے کر چکے ہو اس کے متعلق تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جس بات پر تمہارے دل پختہ ارادہ کر بیٹھے ہوں وہ قابل سزا ہے، اور اللہ ہر توبہ کرنے والے کے لیے بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوگی اس کے بعد حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کہلانے لگے۔ پہلے ابو حذیفہ کے بیٹے کہلانے لگے تھے جب ان کو آزاد کر دیا، لیکن بعد میں پھر آزاد کردہ غلام یا دوست یہ بن گئے۔ پھر محمد بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو دونوں نے حضرت عباد بن بشر کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب اولین مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے قباء کے قریب عصبہ کے مقام پر قیام کیا۔ حضرت سالم ان کی امامت کروایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان سب سے زیادہ قرآن کریم جانتے تھے۔ مسعود بن حنیدہ بیان کرتے ہیں
کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب کعبہ میں قیام کیا، وہاں ایک مسجد دیکھی جس میں صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت سالم قرآن کریم کے قاری تھے۔ آپ ان 4 صحابہ میں شامل تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ علم و فضل میں بھی بعض آزاد شدہ غلاموں نے بہت بڑا رتبہ حاصل کیا، چنانچہ سالم بن معقل مولا ابی حذیفہ خاص الخاص علماء صحابہ میں سے سمجھے جاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے جن 4 صحابیوں کو مقرر فرمایا تھا ان میں سے ایک سالم بھی تھے۔ پھر اس بارے میں مزید بیان کرتے ہیں تاریخ کے مطابق کہ سالم بن معقل جب ابو حذیفہ بن عتبہ کے معمولی آزاد کردہ غلام تھے، مگر وہ اپنے علم و فضل میں اتنی ترقی کر گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 صحابیوں کو قرآن شریف کی تعلیم کے لیے مسلمانوں میں مقرر فرمایا تھا، اور اس معاملہ میں گویا انہیں اپنا نائب بننے کے قابل سمجھا تھا، ان میں ایک سالم بھی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 صحابہ سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نمبر 1، پھر حضرت سالم مولا ابو حذیفہ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب، اور حضرت نمبر 4 حضرت معاذ بن جبل۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کا سبب دریافت فرمایا تو کہنے لگیں کہ ایک قاری نہایت ہی خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت سننے لگ گئی تھی جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی اور باہر نکل کر دیکھا تو حضرت سالم تلاوت کر رہے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے تم جیسے قاری کو میری امت میں سے بنایا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے زخم دھونے کی سعادت بھی حضرت سالم کو نصیب ہوئی۔ قتادہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور دانت جو کچلی اور سامنے کے دانتوں کے درمیان تھے زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یعنی تیرے پاس کچھ اختیار نہیں، خواہ وہ ان پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جائے یا انہیں عذاب دے، وہ بہرحال ظالم لوگ ہیں۔ حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسی قوم لائی جائے گی، یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسی قوم لائی جائے گی جن کے پاس نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں تہامہ جو تھا وہ ساحل عرب کے ساتھ ایک نشیبی علاقہ ہے جو سینا سے شروع ہو کر عرب کے مغربی اور جنوبی جانب واقع ہے۔ تہامہ میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو خلیج کلزم سے شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن جب انہیں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال ضائع کر دے گا اور پھر انہیں آگ میں ڈال دے گا۔ اس پر حضرت سالم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں ایسے لوگوں کی نشاندہی فرما دیں تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ قسم ہے اس ذات کی
جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے، اس غور سے سننے والی بات ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو روزے رکھتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے اور رات کو بہت تھوڑا سوتے بھی ہوں گے، نفل بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جب کبھی ان کے سامنے حرام پیش کیا جائے گا وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بعض دفعہ دنیاوی لالچوں میں، اس کے باوجود دنیاوی لالچوں میں پڑ جائیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ حضرت صوبان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں کچھ ایسے لوگوں کے متعلق جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جتنی چمکتی ہوئی نیکیوں کے ساتھ آئیں گے، لیکن اللہ عز و جل ان کو بے وقت قرار دے کر ہوا میں بکھیر دے گا۔ پھر اس کے مزید ایک بیان ہے ایک راوی کا، صوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان کی کوئی نشانی بتا دیں، ہمیں ان کے متعلق وضاحت سے بتا دیں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری ہی جلدوں کے کیسے ہیں، یعنی تمہاری جنس کے لوگ ہیں، ویسے ہی رنگ ہیں، وہ رات کے وقت میں سے عبادت وغیرہ کے لیے بھی ایسے ہی وقت لیتے ہوں گے جیسے تم لیتے ہو، عبادت گزار بھی ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ کے محارم کی طرف جاتے ہیں تو اس کی بے حرمتی اور پامالی کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حرام فرمایا ہے، ان کو پھر احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اور پھر دنیا ان پر غالب آ جاتی ہے۔ بس ایک مستقل سوچنے والا اور بڑا خوف کا مقام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرماتا رہے ہمیشہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹوں کا نام سالم، واقد اور عبداللہ تھا، جو انہوں نے بعض کبار صحابہ کے نام پر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام سالم بھی تھا جو سالم مولا ابو حذیفہ کے نام پر رکھا گیا۔ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے اپنے بیٹے کا نام سالم کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا۔ اس پر فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کے نام پر سالم رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام واقد کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے حضرت واقد بن عبداللہ یربوئی کے نام پر رکھا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ کیوں رکھا ہے؟ جب میں نے کہا کہ نہیں جانتا تو کہنے لگے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نام پر عبداللہ رکھا ہے۔ صحابہ جو بڑے کبار صحابہ تھے ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور ان بچوں کے نام کسی خاص مقصد سے رکھا کرتے تھے پرانے بزرگوں کے ناموں پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ لوگ گھبرا گئے تھے، میں اپنا ہتھیار لے کر، جنگ کی بڑی شدت ہوئی تو گھبرا گئے کچھ لوگ، کہتے ہیں کہ میں اپنا ہتھیار لے کر نکلا تو میری نظر حضرت سالم مولا ابی حذیفہ پر پڑی۔ ان کے پاس بھی اپنے ہتھیار تھے، چہرہ پر وقار اور سکینت تھی، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی اور وہ پیش قدمی کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ میں اس نیک آدمی کے پیچھے چلوں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کی حالت میں نکلے اور فرمانے لگے کہ لوگوں، یہ کیسی گھبراہٹ اور کیسا خوف ہے؟ کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے؟ جیسی ہمت ان دونوں مومنوں نے دکھائی ہے تم بھی دکھاؤ۔ کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ حضرت سالم اور ساتھ ان کے یہ تھے جنہوں نے عہد کیا کہ باقاعدہ بغیر کسی گھبراہٹ کے اس کڑے وقت میں بھی ڈٹے رہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ارد گرد علاقوں میں چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے تاکہ وہ ان قبائل کو اسلام کی طرف بلائیں، لیکن ان لشکروں کو جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جنگ نہیں کرنی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو قبیلہ بنو جزیمہ کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے حضرت خالد کو دیکھا تو ہتھیار اٹھا لیے۔ حضرت خالد نے کہا لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، ان سے کہا اب ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص جہدم نے کہا کہ میں ہرگز ہتھیار نہیں ڈالوں گا، یہ خالد ہے، اس بار نہیں مجھے، اللہ کی قسم ہتھیار ڈالنے کے بعد قید ہونا ہے اور قید ہونے کے بعد گردن اڑایا جانا ہے۔ اس کی قوم کے بعض افراد نے اسے پکڑ لیا اور کہا اے جہدم، کیا تو چاہتا ہے کہ ہمارا خون بہایا جائے؟ یقیناً لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور جنگ ختم ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے اس سے ہتھیار چھین لیا اور خود بھی ہتھیار ڈال دیے۔ جب انہوں نے ہتھیار رکھ دیے اس کے بعد پھر حضرت خالد نے ان میں سے بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو قیدی بنا لیا، اور ہم میں سے ہر آدمی کو اس کا قیدی سپرد کر دیا، اور پھر اگلے دن یہ حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم میں اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کروں گا اور نہ ہی میرا کوئی ساتھی ایسا کرے گا۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ان میں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا کسی نے خالد کے اس طرز عمل کو ناپسند بھی کیا؟ اس نے عرض کی کہ عنصروں کو پسند نہیں آیا، کس طرح ہو؟ انہوں نے پوچھا ناپسند کیا تھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں، سفید رنگ کے ایک میانہ قد شخص نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ خالد نے انہیں ڈانٹا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ایک دوسرے آدمی نے جن کا قد طویل تھا اس عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو خالد نے ان سے بھی جھگڑا کیا، دونوں میں تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ، میں ان دونوں کو جانتا ہوں، ایک میرا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسرے سالم مولا ابو حذیفہ ہیں۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ اور معاملہ دیکھو کہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے، اور جاہلیت والے معاملے کو اپنے قدموں تلے مسل دو۔ بالکل جہالت کی باتیں ہوئی ہیں، اس کو بالکل ختم کر دو۔ چنانچہ حضرت علی اس مال کو لے کر گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا۔ صرف حضرت علی کو بھیجا نہیں بلکہ بہت سا مال دے کر ساتھ بھیجا تھا، اور آپ نے ان لوگوں کا جو بھی جانی اور مالی نقصان ہوا تھا اس کی دیت ادا کی۔ مال اس لیے بھیجا تھا کہ غلط طریقے سے جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس کی دیت ادا کی جائے۔ اس کے بعد بھی حضرت علی کے پاس کچھ مال بچ رہا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کیا کسی جانی اور مالی نقصان کی دیت ادا ہونا رہ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑا انصاف سے سب کچھ ہو گیا، کچھ نہیں رہا۔ اس پر حضرت علی نے کہا کہ میں پھر بھی اس احتیاط کے ماتحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی ہے یہ مال تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ جو وہ جانتے ہیں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ آپ نے ان کو یہ مال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹے اور آپ کو اس کی اطلاع دے دی کہ اس طرح میں کر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بخوبی اس کام کو انجام دیا ہے۔ پھر آپ نے قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ یہ دعا کی کہ اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد بن ولید، کہ اے اللہ میں اس سے جو خالد بن ولید نے کیا ہے تیرے حضور برات کا اظہار کرتا ہوں، بڑا غلط کام ہوا ہے۔ بس اپنے نے ہوئی اگر کوئی ظلم کیا ہے یا غلطی کی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس سے بیداری کا اظہار فرمایا اور روکا بلکہ اس کا مداوع بھی کیا، ان کو دیت بھی ادا کی اور مظلوم کی تسکین کے سامان وہاں پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، باوجود اس کے کہ وہ لوگ دشمن بھی تھے، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، لیکن آپ نے پسند نہیں کیا کہ اس طرح ہو۔ یہ تھا آپ کا انصاف کا معیار۔ ابراہیم بن حنظلہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے روز حضرت سالم مولا ابو حذیفہ سے کہا گیا کہ آپ جھنڈے کی حفاظت کریں، جبکہ بعض نے کہا کہ ہمیں آپ کی جان کا ڈر ہے اس لیے ہم
آپ کے علاوہ کسی اور کے سپرد جھنڈا کرتے ہیں۔ اس پر حضرت سالم نے کہا تب تو میں بہت برا حامل قرآن ہوں، یعنی مجھے تو قرآن کریم کو بڑا علم ہے، اور اس علم رکھنے کے باوجود اگر میں عمل کرنے والا نہیں اس پر تو پھر بہت بری بات ہے یہ، یا یہ کہ اگر جان کے خوف سے ایک عام فریضہ جو ہے اور قرآن کریم کا جو حکم جو ہے اس سے میں بچنے والا بنوں تو ایسے علم قرآن کا کیا فائدہ پھر۔ بہرحال لڑائی کے دوران جب آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا تھامے رکھا، اور جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو جھنڈے کو گردن میں دبا لیا اور یہ پڑھنے لگے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک اللہ کے رسول ہیں، اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے ربانی لوگوں نے قتال کیا۔ جب حضرت سالم گر گئے تو ساتھیوں سے پوچھا کہ ابو حذیفہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر ایک اور آدمی کا نام لے کر پوچھا کہ اس نے کیا کیا، تو جواب ملا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت سالم نے کہا کہ مجھے ان دونوں کے درمیان میں لٹا دو۔ جب آپ شہید ہو گئے تو بعد میں حضرت عمر نے ان کی میراث سپیتہ بنت یار کے پاس بھیجی۔ انہوں نے حضرت سالم کو آزاد کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میراث کو قبول نہ کیا اور ساتھ یہ کہا کہ میں نے ان کو صاحبہ بنا کر یعنی محض خدا کی راہ میں آزاد کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس میں ان کی میراث کو بیت المال میں جمع کروا دیا۔ محمد بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں جب مسلمان منتشر ہو گئے تو حضرت سالم نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے، یعنی بھاگ نہیں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور اس میں کھڑے ہو گئے۔ اس دن آپ کے پاس مہاجرین کا جھنڈا تھا۔ اس کے بعد آپ بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ آپ جنگ یمامہ جو 12 ہجری میں ہوئی تھی اس میں شہید ہوئے، اور یہ واقعہ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں ہوا۔ تو قاتل کبریٰ کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جب حضرت سالم شہید ہوئے تو لوگ کہتے تھے کہ گویا قرآن کا 1/4 حصہ چلا گیا، یعنی جو 4 علماء جن کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک چلا گیا۔ اگلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت اتبان بن مالک۔ حضرت اتبان بن مالک کا تعلق خزرج کی شاخ بنو سالم بن عوف سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت عمر کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ آپ غزوہ بدر، احد اور خندق میں شامل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ آپ کی وفات حضرت معاویہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نزول فرمایا تو حضرت اتبان بن مالک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے یہاں قیام کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت معمور ہے، یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا وہاں یہ خود بیٹھ جائے گی۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں اور انصار میں سے میرا ایک پڑوسی بنو امیہ بن زید، یہ بستی کا نام ہے، بنو امیہ بن زید بستی کا نام ہے، میں رہتے تھے، اور یہ مدینہ کے ان گاؤں میں سے ہے جو آس پاس اونچی جگہ پر واقع تھے، اور ہم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن وہ جاتا تھا اور ایک دن میں جاتا تھا، اور جب میں جاتا تھا تو میں اس دن کی وحی وغیرہ کی خبریں اس کے پاس لاتا، اور جب وہ جاتا تھا تو وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن گیا اور آ کر میرے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کیا وہ یہیں ہے۔ اس وقت میں گھبرایا اور باہر نکلا تو اس نے کہا بہت ہی بڑا حادثہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ سن کر میں حفصہ کے پاس گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہی ہیں۔
میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کھڑے کھڑے پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس پر میں نے کہا اللہ اکبر۔ روایات کے مطابق بعض جگہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ ایک واقع لمبا بیان ہے کہ 1 مہینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا، نہ صرف بیویوں سے بلکہ صحابہ سے بھی علیحدہ ہو گئے تھے، اور اس وجہ سے یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ طلاق دے دی ہے، کسی وجہ سے ناراضگی ہے۔ تو بہرحال جو بھی وجوہات تھیں وہ اور تھیں، لیکن یہ وجہ نہیں تھی۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب نے بخاری کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو اس بات سے کہ حضرت عمر نے بیان فرمایا کہ ایک دن میں جاتا تھا اور ایک دن میرے دوسرے ساتھی جاتے تھے، کہ اگر کسی کو علم سیکھنے کے لیے پوری فراغت نہ ملتی ہو تو کسی کے ساتھ باری مقرر کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے حضرت عثمان بن مالک انصاری کے ساتھ باری مقرر کی تھی۔ صحابہ کے شوق کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام کاج چھوڑ کر 3-4 میل سے آ کر سارا دن اس کام میں صرف کر دیتے تھے۔ لیکن علامہ عینی بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں تحریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پڑوسی حضرت عثمان بن مالک تھے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت عمر کے پڑوسی اوس بن خولی تھے۔ بہرحال حضرت عمر نے تو اس کی روایت میں تو وہی بیان ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن مالک نے جب ان کی بینائی چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز با جماعت سے تخلف کی اجازت چاہی کہ میں آ نہیں سکتا، مجھے اجازت دی جائے، مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا جی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ مشہور حدیث ہے، اکثر پیش کی جاتی ہے، لیکن اس تفصیل بھی اس کی ہے کچھ۔ صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ شروع میں منع کیا، پھر اجازت دے دی۔ چنانچہ بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مالک اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے اور وہ نابینا تھے، اور یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اندھیرا اور سیلاب ہوتا ہے، بارش زیادہ ہو جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، نیچے وادی میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، میں نابینا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ میرے گھر میں نماز پڑھیے جسے میں نماز گاہ بناؤں۔ اتنے حاضر ہوئے اور یہ کہا میرا وہاں آنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ میرے گھر آئیں اور میرے گھر میں نے ایک جگہ بنائی ہے، وہاں نماز پڑھ لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا تم کہاں پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ انہوں نے گھر میں ایک طرف اشارہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی۔ بس اگر خاص حالات میں گھر میں نماز کی اجازت دی تو وہاں بھی باقی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نماز وہاں پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو جگہ جمع کر کے، کیونکہ موسم کی سختی کی وجہ سے، راستے کی روک کی وجہ سے لوگ جا نہیں سکتے تھے مسجد میں، تو ادھر کوئی نہیں۔ اگر اجازت دی بھی تھی بعد میں تو اس لیے کہ وہاں باجماعت نماز ہو ان کے گھر کے ایک حصے میں۔ چنانچہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سید ولی اللہ شاہ صاحب صحیح بخاری کی کتاب الاذان اور کے باب الرخصت فی المطر وللۃ ان یصلی فی الرحل، یعنی بارش یا کسی اور سے اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھنے کی اجازت کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام موصوف یعنی امام بخاری معذوری کے وہ حالات پیش کر رہے ہیں جن میں باجماعت نماز پڑھنے سے مستثنیٰ کیا جانا چاہیے تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی گھر میں تنہا پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ نہیں دیا کہ گھر میں اکیلے پڑھ لیا کرو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حتی الامکان احکام کے نفاذ میں سہولت مد نظر رکھتے تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ جہاں آسانی پیدا ہو سکتی دین کے معاملے میں
وہاں آسانی پیدا کی جائے، لیکن آپ نے ان کو علیحدہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اجازت دی بھی تو اس صورت میں کہ باجماعت پڑھنی ہے. پھر لکھتے ہیں کہ اتبان نابینا تھے، راستے میں نالا بہتا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اجازت دی، مگر باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں. یہ فرمایا کہ باجماعت نماز پڑھو گے تو اجازت ہے. پھر آپ لکھتے ہیں کہ نماز فریضہ تنہا پڑھی جا سکتی تھی تو آپ حضرت اتبان کو معذور سمجھ کر گھر میں تنہا نماز پڑھنے کی ضرور اجازت دیتے. بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں بھی اگر فاصلے زیادہ ہیں، سواری نہیں ہے، وقت نہیں ہوتا، تو جس طرح کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، احمدیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں نماز سینٹر بنائیں اور ہمسائے اکٹھے ہو کر وہاں باجماعت نماز پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بعض فوت شدگان کے بارے میں بتاؤں گا جن کے جنازہ پڑھا جائے گا ابھی. ان میں سے ایک ہے مکرم غلام مصطفیٰ وان صاحب رفا کے. 16 مارچ کو 78 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدائشی احمدی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا دیوان بخش صاحب کے ذریعے سے آئی. مرحوم 5 وقتہ نمازوں کے پابند، تہجد گزار، تقوی شعار، ہمدرد، خیر خواہ، قلیق، مل نثار، سادہ طبیعت کے مالک تھے. بڑے دعا گو تھے، مہمان نواز تھے، غریب پرور تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے، دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے نیک مخلص انسان تھے. نظام جماعت اور خلافت سے گہرا عقیدت کا تعلق تھا. ملازمت سلسلے میں یہ سعودی عرب میں بھی رہے، اور اس عرصے کے دوران سعودی عرب میں رہنے کے دوران کو 9 مرتبہ حج بیت اللہ کی توفیق ملی اور بے شمار عمرہ کرنے کی توفیق ملی. مرتبہ آپ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں تعمیراتی کام کرنے کی بھی توفیق ملی. اللہ کے فضل سے موسی تھے، اور ایک دن اچانک جب آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کو پہلی فکر یہ تھی کہ میں نے حصہ جائیداد ادا کرنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو فوری طور پر کچھ اپنی جائیداد بیچ کر اپنا حصہ جائیداد ادا کیا. ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ ایک بیٹا ہے احمد مرتضیٰ جو جرمنی میں ہے. 4 بیٹیاں ہیں، 2 داماد جاوید صاحب، محمد جاوید صاحب مبلغ سلسلہ زیمبیا ہیں، اور جمیل احمد صاحب تبسم مبلغ رشیا ہیں، اور بطور وقفی زندگی وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. مرحوم کی بیٹیاں جو ان مبلغین سے بھی آئی ہوئی ہیں اور اپنے وقفی زندگی خامدوں کے ساتھ بیرون ملک ہیں، اور بیرون ملک ہونے کی وجہ سے والد کی وفات کے وقت وہاں جا نہیں سکیں، اور یہ صدمہ بھی ان کو پردیس میں برداشت کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ سے برداشت کی توفیق دے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے. دوسرا جنازہ ہے مکرمہ امت الحق صاحبہ اہلیہ محمد نواز صاحب کاٹگڑی کا، جن کی 15 مارچ کو وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا تعلق قادیان کے نواحی گاؤں بگول سے تھا. ابھی 2 سال کی تھیں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے تایا محمد ابراہیم نے ان کی پرورش کی. مرحومہ پیدائشی احمدی تھیں. ان کے خاندان میں احمدیت 1903 میں آئی تھی، اور قیام پاکستان کے بعد پھر اپنے تایا کے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے جڑاوالا آ کر رہائش اختیار کی، اور پھر وہاں سے 1981 میں انہوں نے ربا ہجرت کی بچوں کی تعلیم وغیرہ کی وجہ کے لیے، اور آخر دم تک ربا میں قیام کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بیٹوں اور 5 بیٹیوں سے نوازا. ایک بیٹی ان کی چھوٹی عمر میں وفات پا گئی تھی.
بچوں اپنی اولاد میں سے بچوں کو وقف کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر اولاد در اولاد یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کے بڑے بیٹے رانا فاروق احمد صاحب دعوت اللہ میں مربی سلسلہ ہیں۔ چھوٹے حافظ محمود احمد طاہر جامعہ احمدیہ تنزانیہ میں بطور استاد خدمت بجا لا رہے ہیں۔ والدہ کے جنازے کے لیے پاکستان نہیں جا سکے تھے۔ اسی طرح ایک پوتا مربی سلسلہ ہے، ایک نواسہ مربی سلسلہ گانا میں ہے، ایک پوتا اور ایک پوتی حافظ قرآن ہے، اور بہت سارے پوتوں نواسیوں کی شادیاں انہوں نے مربیان میں واقعی زندگی میں کی ہیں۔ ان کے بیٹے حافظ محمود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے والدین ساری زندگی خدمت سلسلہ کو ترجیح دیتے رہے اور ہمیں نظام جماعت اور خلافت احمدیہ سے وابستہ رکھنے اور نماز با جماعت کے پابند بنانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہتے تھے۔ تبلیغ احمدیت کا شوق بھی تھا، بہت تھا۔ والدہ کی طرف سے ان کے تمام بھائی اور بہنیں غیر احمدی تھے، ان کی والدہ کے، ان کو حت الوسع تبلیغ کیا کرتی تھی۔ اسی تبلیغ کے نتیجے میں ان کے ایک بھائی عبدالحمید صاحب کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی، اور ان کی اولاد بھی اللہ کے فضل سے خادم سلسلہ ہے۔ شور کوٹ میں جب یہ تھیں 53 اور 74 کے حالات بڑے سخت تھے جماعت پر، بڑی جرأت اور دلیری سے انہوں نے وقت گزارا اور کسی قسم کا خوف کو سامنے نہیں آنے دیا۔ 74 کے شورش کے دوران ہی لکھتے ہیں کہ ایک دن گاؤں کے نمبردار کی بیوی ہمارے گھر میں آئی اور نمبردار کا پیغام دیا کہ جلوس آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے احمدیوں کے گھروں پر، اس لیے مرد باہر کھیتوں میں چھپ جائیں اور عورتیں ہمارے گھر آ جائیں۔ مگر ہماری والدہ صاحب نے جواب دیا کہ ہم گھر میں ہی رہیں گی، خواہ مریں یا جئیں۔ اور انہی دنوں ایک دفعہ ان کے گھر پہ جلوس آ گیا، گھر میں مرد کوئی نہیں تھا، تو صرف بہنیں تھیں اور ان کی والدہ تھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جلوس باہر تھا، ہاتھ میں ایک کلہاڑی لے کر گھر کے صحن میں ٹہلتی رہیں، اور باہر سے کسی نے آواز دی کہ حملہ کرو ان کے گھر پر۔ تو انہوں نے اندر سے آواز دی کہ اگر کوئی بھی اندر آیا دیوار پھلانگ کے تو میں تمہارا سر تمہارے جسم سے علیحدہ کر دوں گی، اور اسی طرح کروں گی جس طرح صفیہ نے سر اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ بہرحال یہ جرأت دیکھ کے مخالفین وہاں سے چلے گئے۔ 71 میں ان کے ایک بیٹے جو فوج میں تھے، جنگی قیدی تھے، فوج میں تھے ویسے سرکاری ملازم تھے، بہرحال جنگی قیدی تھے، ان کو 3 سال کا عرصہ وہ جنگی قیدی رہے، بڑے صبر سے انہوں نے وقت گزارا، اور ان کے واپس آتے ہی پہلے انہیں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہماری والدہ کو عشق تھا، اور ہمیشہ گھر میں باتیں ہوتی تھیں، یہی کہا کرتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناؤ۔ آخری وقت میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی باتیں کرتی تھیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی اور نسلوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.